صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضور یہ اس میں رہنمائی فرمائے. ایک تو صحبت برا بناتی ہے، لیکن بری صحبت کیا چیز کی طرف، کون سی چیز تو بری صحبت کی طرف لے کے جاتی ہے؟ یعنی کہ اس پر بھی کچھ کلام ہوتا ہے کہ آدمی جیسا ہوتا ہے نا ویسی صحبت تلاش کر رہا ہوتا ہے. ایک محلے میں جب بندہ رہنے جاتا ہے نیا نیا، تو وہاں پر اچھے لوگ بھی رہ رہے ہوتے ہیں، برے لوگ بھی رہ رہے ہوتے ہیں. گلی کوچے میں، محلے میں نوجوان ہوتے ہیں. اسی محلے کے اندر ایک بھائی ہوتا ہے، اس کی کسی دوستی نہیں ہوتی، وہ گھر آتا ہے جاتا ہے، کام کاج کر رہا ہوتا ہے، ایک اچھی ذمہ دارانہ زندگی گزارتا ہے. دوسرا بھائی وہ اسی گلی کے لوفر اور ایک موالی لڑکوں کے ساتھ دوستیاں کر لیتا ہے اور وہ عجیب و غریب ہو جاتا ہے. تو اصل میں ہم کیا اس پہ غور کریں؟ جیسے کہ امام غزالی علیہ رحمٰن نے پرندوں کی جہاں مثال دی ہے کہ پرندہ اپنے ہی پرندے کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے. کبوتر کبوتر کے ساتھ ملے گا، کوا کوے کے ساتھ ملے گا، چڑیا چڑیا کے ساتھ ملے گی. حالانکہ ہیں سب پرندے، لیکن تم کوے اور کبوتر کو ایک ساتھ نہیں دیکھتے، چڑیا اور کوئل کو تم ایک ساتھ نہیں دیکھتے. تو سارے الگ الگ رہتے ہیں. تو آدمی کے اندر جو وصف، جو عادت اور جو اس کے اندر جو خیالات ہوتے ہیں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ہم دیکھتے ہیں تو اتنے سارے کلاس پہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، تو کوئی نیا لڑکا جب ایڈمیشن لیتا ہے تو وہ اپنی طرح کے لڑکوں کے ساتھ دوستیاں کر لیتا ہے. تو ایک تو یہ کہ صحبت برا بناتی ہے، دوسرا کہ اپنی خود طبیعت میں ہی کچھ ایسی برائیاں ہوتی ہیں کہ جو اس بری صحبت کی طرف اس کو کشش کرواتی ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ کل شیء یرجع الی اصلہ، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. یہ واقعی بعضوں میں تو ایسی فطرتیں ہوتی ہیں کہ وہ نکلتا ہی ایسا ہے اس کے، جیسے کہ بعض علم دین حاصل کرتے ہیں لیکن وہ تکبر بھی کریں گے، بد اخلاقی بھی کریں گے، اور دین فروشی بھی کریں گے. دین کو بالکل یعنی کہ دنیا جمع کرنے کا ذریعہ بنائیں گے، اور اس میں حلال حرام کی تمیز بھی نہیں کریں گے، اور بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی غالباً وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کی مطلب ہے کہ ان کے ارشادات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے کہ بیج جو ہے نا، وہ جیسا بیج بوئیں گے ویسا پھل نکلے گا. تو بازوؤں کا تخم جو ہے نا وہی خراب ہوتا ہے، کہ وہ بھلے وہ کچھ بھی کرے، بظاہر یعنی کہ علم دین حاصل کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن آخر وہ اس کا برا تخم جو ہے نا وہ برا پھل لاتا ہے. تو اللہ پاک سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ وہ مطلب ہمیں بس برائی سے بچائے. جیسے بعض لوگ بولتے ہیں نا، یار یہ تو فلاں ایسا کرتا ہے، یار یہ تو فلاں بزرگ کا بیٹا ہے، پیر صاحب کا بیٹا ہے، یا عالم کا بیٹا ہے، یہ تو مسجد کے امام خطیب صاحب کی بیٹی ہے اور بے پردہ گھومتی ہے، امام صاحب اس کو روکتے نہیں ہیں، خطیب صاحب منع نہیں کرتے. یہ لوگ پھر اپنی طرف سے وہاں کرے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. خطیب صاحب کا کتنا خون جل چکا ہے آپ کو کیا پتا چلے؟ امام صاحب کتنے پریشان ہیں اپنی اس نالائق اولاد کی وجہ سے، جو بے پردہ یا مطلب اور گناہوں میں پڑی ہوئی ہے. ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا تو ہمیں کسی پر بدگمانی کرنی نہیں چاہیے کہ پہلے اپنی گھر کی تو خبر لے. دنیا کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے، اور اس کا بھائی تو یوں کر رہا ہے، اس کا بیٹا تو یوں کر رہا ہے، اس کی بہن تو مطلب بے پردہ کر رہی ہے. تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے کام کی بات لے لینی چاہیے. خذ ما صفا دع ما قدر، اچھی چیز لے لو، بری چیز ترک کر دو. تو اب اس کے گھر میں جو برائی ہے، بعضوں کے گھروں میں بیچاروں کے برائیاں ہوتی ہیں، وہ مقابلہ کر نہیں پاتے. کئی دعوت اسلامی کے مبلغ ملیں گے، بڑے مظلوم ہوتے ہیں گھر کے حوالے سے، گھر میں وہ ایک چلتی نہیں، ان کے گھر میں اتنے مسائل ہوتے ہیں، وہی گناہ بھرے مسائل، بیچارے کیا کریں. اب آپ ان کو طنز کریں گے کہ مولانا بنا ہے، تیری اس کو تو دیکھ، تیری بہن کو تو دیکھ، اپنے بچے کو تو دیکھ. تو یہ پھر کیا دل برداشتہ ہو کر ہو سکتا ہے خود بھی وہیں جھک جائے، چلو میں بھی اب ایسا بن جاتا ہوں، یہ لوگ جینے نہیں دیتے میرے کو. تو یہ نہیں کرنا چاہیے، بدگمانی بھی نہیں کرنا چاہیے.
مطلب کیا یہ کوئی اصول ہے حضور کے صلو علی الحبیب. والد صاحب اگر نیک ہیں تو اولاد بھی نیک ہوگی، اگر اولاد بیٹا نیک ہے تو باپ بھی نیک ہوگا، یا شوہر نیک ہے تو بیوی بھی نیک ہوگی، یا بیوی نیک ہے تو ضرور اس کا شوہر بھی نیک ہوگا؟ یہ کوئی اصول بنا ہوا ہے یا یہ ہمارے بنائے ہوئے کچھ تصورات ہیں کیا اس میں؟ کیونکہ یہ بہت اہم، کیونکہ یہ کسی کو بھی کرٹیسائز کرنے کے لیے، تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے یا اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے یہ موضوع ایک کسی کے لیے بھی کافی ہوتا ہے. ماشاءاللہ اپنے امام صاحب کو بڑے پیارے انداز سے آپ نے ان کی وہ طرف سے بات کی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ذرا مذہبی آدمی دل نہیں جلائے گا یار کہ میرا بیٹا ہے میری بیٹی یوں کرتی ہے. دنیاوی طور پہ بھی وہ کرے گا کہ یار لوگ کیا بولیں گے، یوں بھی وہ تو، لیکن لوگ بس بولا بولی کر ہی رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا جو تھا وہ کافروں کے ساتھ تھا، اور جب طوفان نوح آیا تو اس نے بولا میں تو پہاڑ پہ چڑھ گیا اپنی جان بچا لوں گا. وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا، طوفان آیا تو غار میں گھس گیا. وہیں مطلب یہ نہیں کہ وہ پانی تو پہنچا، اس کو ڈبو دیا، پانی نے ڈوب گیا. تو اس طرح تو بہت سارے غور کرنے جائے تو واقعات سامنے آ سکتے. تو باپ بیٹا، ماں بیٹی، میاں بیوی، یہ کچھ بھی اس طرح کے مسئلے کہ یہ ڈالنا نہیں چاہیے کسی پر. بسم اللہ. وہ تو قرآن کریم کی آیت بھی ہے نا باپ بیٹوں کے تعلق سے. مفتی صاحب کی توجہ ہو تو باپ بیٹوں کے تعلق سے حضور کیا فرمایا آپ نے؟ غالب ہے اولاد یا کہ مطلب کوئی کسی کا ذمہ دار کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جی اس طرح کی یہ آیتیں تو قیامت میں جی لیکن وہ کافروں کے لیے آئی ہیں. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا. اور اسی طرح سورہ لقمان کے آخر کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ جو اولاد ہے وہ باپ کی طرف سے اور باپ اولاد کی طرف سے اسے کوئی کفایت نہیں کرے گا. لیکن مفسرین نے اس کو کافروں کے لیے لکھا ہے کہ کافر کے اعتبار سے یہ ہوگا. سوال چل حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے کوئی بہت دور سے سفر کر کے ان کے علاقے میں پہنچا. گھر معلوم کیا، معلوم کر کے گھر پہ دستک دی. میں زوجہ نے مطلب جواب دیا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بڑی دور سے سفر کر کے حضرت سے ملنے آیا ہوں، خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ سے. تو وہ عورت جو تھی وہ برا بھلا بولنے لگی حضرت کو. یہ سچ پٹا گیا کہ ان کی ولایت کے ڈنکے بج رہے ہیں، گھر کی عورت ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے، چکر کیا ہے؟ یہ بڑے مایوس ہوئے. پھر وہ دل پکڑا کہ نہیں یار اتنی دور سے آیا ہوں تو کوشش کرنی چاہیے، زیارت کر لینی چاہیے. پھر لوگوں سے پوچھا کہ یہ کہاں ملیں گے؟ تو کسی نے کہا کہ اس طرف جنگل کی طرف گئے تھے. تو وہ صاحب جو تھے وہ جنگل کی طرف نکلے، شاید ملاقات ہو جائے. دور سے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی شخص آ رہا ہے اور پیچھے کوئی اس کے جانور ہے، اس پر لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا ہے. وہ جب یہ نمایاں ہوئے نا تو تعجب میں پڑ گئے کہ جو پیچھے جانور تھا وہ شیر تھا، اور شیر پر لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا تھا. اور ساتھ میں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے وہ چلا آ رہا تھا. یہ تو حیران پریشان کھڑا ہو گیا. تو حضرت نے آواز دے کر فرمایا کہ بھائی اگر میں اپنی بد مزاج عورت کا بوجھ نہ اٹھاتا
تو کیا یہ شعر میرا وہ جھوٹا تھا؟ کتنا زبردست انہیں سمجھایا. تو یوں میاں درست ہو تو بیوی درست ہی ہو یہ ضروری نہیں ہے، اور بیوی اچھی ہو تو میاں شوہر اچھا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. اب ویسے آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سمجھایا. آسیہ کا، حضرت بی بی آسیہ کا تو قرآن میں بیان ہے نا، فرعون کے گھر میں تھی نا، اور فرعون تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور آسیہ ولیہ تھی رحمت اللہ علیہ. کتنی ان کے بارے میں تو آیتیں ہیں قرآنی. بعد میں اس ظالم نے ان کو شہید کر دیا بی بی آسیہ کو، اسی وجہ سے کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتی تھی، اس کا انکار کرتی تھی، وہ مومنہ تھی. ساتھ ساتھ آپ نے شوہروں کو بھی کافی تسلی دی ہے کہ اگر گھر نہ توڑو، بیوی کی اگر بدتمیزی پر صبر کرو گے تو ہو سکتا ہے شیر بھی قابو آ جاوے. اچھی تسلی دی آپ نے. اور ہو سکتا ہے کہ اگر حقیقت بھی ہے، ہو سکتا ہے صبر کرنا چاہیے. بیوی اگر شوہر کی بدتمیزی پر صبر کرے تو اس سے بھی کوئی اللہ پاک مقام مرتبہ عطا فرما دے. بے شک بے شک. یعنی گھر توڑنے کے بجائے صبر ورنہ کرنے کی وہ طرف ہراوڑی جانا کرنے چاہیے. سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. گھر نہ توڑے، صبر کرے. ہراوڑی نہیں کرنی چاہیے. بالکل یہ ہوتا ہے. اکثر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے والدین کا ایمان ہی ثابت نہیں ہے، غالباً اکثر کا. بہت سارے، اکثر نہ کہوں تو بہت سارے صحابہ کرام کے والدین کا ایمان ثابت نہیں ہے، وہ غیر مسلم تھے. یہ غیر مسلم اور یہ بیٹے صحابی، اور ایسے مسلمان کے ان جیسا کوئی مسلمان ان کے بعد ہو نہیں سکتا. یوں باپ بیٹا، ماں بیٹی، میاں بیوی، ان کے الگ الگ ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.